اب آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ایسے فنکار سے، ایسے قلمکار سے جو لکھنؤ کی شان اور پہچان بن چکا ہے، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے مشاعروں میں ایک نام جو اپنی غزلوں کے حوالے سے، اپنی نظموں کے حوالے سے مشاعروں کی، اردو شاعری کی عزت و وقار کی ضمانت بن چکا ہے، اس سے گزارش کی جائے جناب ڈاکٹر طارق قمر سے کوئی تشریف لائیں اور بہت شکریہ مولانا عمیر نندر صاحب. آداب پیش کرتا ہوں آپ تمام سامعین کی خدمت میں. جناب صدر سے اجازت کرتا ہوں. ایک نظم سے آغاز کروں گا، اس کے بعد تنشیت معتبر ہے. سب سامعین بھی اور ظاہر ٹائپ پورا معتبر ہے. میرے تو سب شناختہ سب دعا دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے. ایک نظم سے آغاز کرتا ہوں، شاید میں شاید کا وہاں کو بنائیں گے آپ کو. اگر وہ موسم مزاج کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا، اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا، خدا کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ. اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا، خدا کا موسم گزر چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے. اسے پیامی پہاڑ دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے، غموں کا سورج ڈھل چکا ہے، وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے. اسے پیامی پہاڑ دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے، غموں کا سورج ڈھل چکا ہے، وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے، اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے. اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہے. اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہے، وہ مزمحل اور خاموش راتیں بھی اب تکلم سے آشنا ہے. یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے، یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے، کہ آج شمعوں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے تمہاری، کہ آج شمعوں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے تمہاری ہے. کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سفر ہے، کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سفر ہے. قبا مدین کی ہے وہ دھنبا نشب کا دامن ہی پرشکل ہے. اسے بتانا دکھوں کا دریا اتر گیا، اسے بتانا دکھوں کا دریا اتر گیا، اسے بتانا کہ زخم ہجرت بھی ہو گیا ہے، مگر اسے تم یہ مت بتانا فریب جس کو دیا تھا اس نے وہ شخص اندر سے مر گیا، وہ شخص اندر سے. شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری آواز کو اس بار ادا کر دیا. ایک تو دوسری شعر سناؤں گا اور پھر وہاں سے آپ نے ماحول تو بنا دیا ہے. یہ روز و شب کی مسافت، یہ آنا جانا میرا میں دیکھتا ہوں. دیکھیے میرے تو سبھی میں کسی کا نام علی سنساری صاحب سے لے کے چچا میرے حضرت تک اور پھر اس پوری سب میں ایک ایک چہرہ میرا شناسا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور یہ شعر شہرت ہے تمسس سے آپ کی معتبر سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ہم لوگوں کا جو زندگی کا ایک المیہ ہے وہ اس میں شاید کہیں رقم ہو گیا ہے. یہ روز و شب کی مسافت، یہ روز و شب کی مسافت، یہ آنا جانا میرا کہاں کہاں پہ بکھیرا ہے آپ. یہ روز و شب کی مسافت، یہ آنا جانا میرا کہاں کہاں پہ بکھیرا ہے آپ دانا میرا. تو یہ شعر آپ کی نظر کہ یہ چند لوگ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے، یہ چند لوگ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے، یہی کمائی ہے میری، یہی خزانہ میرا. یہ چند لوگ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے،
कभी कभी हम जब शेरी मंदिर से गुजरते हैं तो मंदिर इस्तगराक आती है जिसमें शायद कहीं कुछ वक्त हो जाता है तो एक शेर कहने की कोशिश की है, खास तौर से यही कमाई है मेरी यही खजाना मेरा, यही कमाई है मेरी यही खजाना मेरा, नहीं पसंद मेरे तन जहन कातिल को, नहीं पसंद मेरे तन जहन कातिल को, ये हर्फ शुक्र ये खंजर पे मुस्कुराना, नहीं पसंद मेरे तन जहन कातिल को, नहीं पसंद मेरे तन जहन कातिल को, ये हर्फ शुक्र ये खंजर पे मुस्कुराना मेरा तमाम इन्हीं तजरबों में बीत गई, तमाम इन्हीं तजरबों में बीत गई, वो आजमाए हुए वो फिर आजमाना गया, तमाम इन्हीं तजरबों में बीत गई, वो आजमाए हुए को फिर आजमाना गया। और ये शेर में देखिए खासतौर से क्या अजीब रद्दे मत्था अजीब रद्दे मत्था वो रोशनी के खिलाफ जला जला के चरागों को खुद बुझाना होगा, अजीब रद्दे मत्था के खिलाफ जला जला के चरागों को खुद बुझाना होगा। मैं देखिए 2-3 शेर पर पेश करता हूँ, बस 2 गजलों में 2-3 मुरादा करेंगे। खासतौर से तो उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं, उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा, उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूं। इस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, अब भी दुनिया ये समझती है कि जिंदा हूं।